11ویں پارے کے مضامین جو ہیں، اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پر مطلع فرمایا ہے کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے۔ کہا محبوب آپ جائیں گے نا تو جو منافق ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے، جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، محبوب آپ زیادہ توجہ ہی نہ دیں ان پر، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقات کا بیان ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، تو یہ تو ٹیکس ہے، اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور حضور کی دعا ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ انصار اور مہاجرین جو پہلے ایمان لائے اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی ہے، اور فرمایا ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں۔ رسول مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لے لیجئے اور اس کے ذریعے انہیں پاک کر دیجئے، ان کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ان کے لیے اِنَّ صَلَاتَکَ، بے شک جو آپ کی دعا ہے ان کے لیے، فرمایا سَكَنٌ لَّهُمْ، یہ آپ کی دعا ان کے دل کے سکون کا باعث بنے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے نا مسجد قباء کے پاس ایک نئی مسجد بنا لی تھی، مسجد درار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ یہ جو لفظ میں اور آپ بول دیتے ہیں مسجد ہی ہے نا جی، مسجد ہی ہے نا، مولانا آپ مسجد سے روک رہے ہیں، مسجد ہی تو ہے۔ منافقین نے مسجد بنائی قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی آیت نمبر 107 میں۔ راہب تھا، وہ مدینہ منورہ کا منافق تھا، یہاں سے بھاگ کے مکے گیا، پھر اس نے جا کے ایک اور بادشاہ کے پاس پناہ لے لی، تو وہاں سے اس نے باقاعدہ خط لکھا مکے کے منافقین کو کہ اگر تم مسلمانوں کا کافر بن کے مقابلہ کرو گے تو تم نہیں کر سکتے، تم منافق بن کے مقابلہ کرو، اور اگر تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی، تم ایک مسجد ہی بنا لو تاکہ لوگ سمجھے کہ ہے تو مسجد ہی ہے، تو مسجد ہی۔ انہوں نے مسجد بنائی، اور نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو آ کے عرض کرنے لگے حضور ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا میں واپس آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حضور واپس آئے تو پھر حاضر ہوئے، حضور افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا کرتے ہیں تمہاری مسجد کا افتتاح۔ حضور نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا ذرا مسجد کا افتتاح تو کرو۔ افتتاح کرنے گئے تو پہلے مسجد کو گرایا، پھر اس کی بنیادوں کو اکھیڑا، اور پھر اس کی بنیادوں کے اندر آگ جلائی، آگ جلائی۔ فرمایا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد درار ہے، تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ قرآن مجید نے کہا مسجد درار کا ذکر ہے، منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش یہ مسجد بنائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مقصد کے مقاصد یہ ہیں۔ اللہ کریم نے 4 مقصد قرآن مجید میں اس مسجد کے بنانے کے بیان فرمائے۔ فرمایا 4 وجہ سے بنائی گئی۔ پہلا مقصد یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، اور دوسرا مقصد یہ کفر کرنے کے لیے بنائی گئی،
اور تیسرا مقصد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، فرقہ واریت کے لیے۔ اور چوتھا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنایا گیا۔